السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. ہم آپ کے لیے ہمیشہ سے لے کر آتے ہیں بہت ہی اچھے، انٹرسٹنگ، ڈفرینٹ ٹاپکس پر بہت ہی مزے کے ناولس. آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 چیپٹر 1 کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمن رضا کے پیپرز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود گروپس میں، فیس بک پہ، ہر جگہ صرف ایک ہی میسیج دیکھنے کو ملتا ہے: ایپیسوڈ کب آئے گی، ایپیسوڈ کب آئے گی، ایپیسوڈ کب آئے گی. ایمن کے پیپرز ہیں تو فائنل ایئرز ہے، 25 سپٹمبر کو ختم ہوں گے. اس کے باوجود آج پیپر تھا، اس کے باوجود صبح مجھے وہ یہ ایپیسوڈ دے کر گئی ہیں ایمن کہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے ہیں تو آپ آج یہ ایک ایپیسوڈ لگا ہی لیں. بہت مشکل سے انہوں نے اس کو لکھا ہے اور پلیز ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا کہ وہ اچھے سے اچھے نمبرز کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکیں. بڑھتے ناول کی طرف. آخرکار مائرہ چلی گئی لیکن اسٹل یارم اور سردار کی جو کیا کہنا چاہیے اکڑ ہے نا، ابھی تک نہیں ٹوٹی. اور آپ یقین کریں، جب اکڑ ٹوٹتی ہے نا، جب اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے نا، بے آواز ہوتی ہے لیکن جب پڑتی ہے نا تو ایسی ٹکا کے پڑتی ہے کہ بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس ایپیسوڈ میں. چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور پلیز اچھے سے ریویوز دیجیے گا. بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 چیپٹر 1 کف سے یارم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 1. ہمت کیسے ہوئی تمہاری یارم سردار شاہ، میری بیٹی میری ماہرہ کے لیے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرنے کی؟ تمہارا منہ توڑ دوں گی میں اگر ایک بھی لفظ کہا اب تو. وہ اس پر جھپٹی تو سردار اور جہان نے اسے بمشکل زبردستی پکڑا، مگر وہ شیرنی ان کے بھی قابو میں نہیں آ رہی تھی. موم، ساری غلطی تو آپ کی اس بدچلن بیٹی کی تھی جو گھر چھوڑ کر بھاگی ہے. تو پھر آپ میرے یارم کو قصوروار کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس نے تو بس وہی کیا جو ٹھیک تھا. اس نے یارم کے گلے لگتے اس کی ہمدردی سمیٹنے کے لیے غصے اور نفرت سے کہا، جس کے جواب میں عفاف نے اسے گلے سے دبوچ کر دیوار سے لگایا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی اور آنکھیں باہر کو ابل گئیں. موم، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے. میں جان گیا ہوں کہ اب آپ کو مجھ سے یا میری خواہشات سے کوئی لگاؤ نہیں رہا. یارم اسے عفاف سے چھڑاتے غصے اور نم آنکھوں سے بولا، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا جھائی لڑکی تو تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی. یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ بدچلن کون ہے اور راتیں رنگین کس نے کی ہیں شادی کے بغیر. عفاف نے خونخوار لہجے میں اس کی دھکتی رگ پر ہاتھ رکھتے کہا. یارم نے بمشکل اس کو چھڑوایا. میرا نیچے گر کر کھانسنے لگی. وہ یارم کی طرف پلٹی. آج تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا یارم، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. تم نے ان عورتوں کا دل دکھایا ہے جو تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھیں، اور تمہاری سزا ہے کہ تمہارے حصے ان دونوں کی ہی محبت نہ آئے. اچھا ہوا وہ اپنے بچے کو لے گئی یہاں سے، ورنہ تم تو اسے مار ہی ڈالتے جیسے تمہارے باپ نے مجھے مارا تھا، اور اب بھی تم مجھے مار چکے ہو اپنے عملوں سے. وہ یہ کہتے شکستہ قدموں وہاں سے چل دی. موم پلیز سوری، میں آپ سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میری بات سنیں. بس. عفاف نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روکا. یقین تو تمہیں اب بھی اس کی بے گناہی کا نہیں آیا ہوگا کیونکہ ہونا تم سو کالڈ مرد. لیکن کیا تم نے یہ سوچا کہ جب وہ میگزین میں تمہارے افیئرز پڑھتی ہوگی، شک تو وہ بھی تم پر کر سکتی تھی. کیا اس نے شک کیا تم پر؟ نہیں نا.
یارم اسے حیرت سے دیکھنے لگا. بھلا عفاف کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ مگر موم ویسا کچھ نہیں، آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، وہ نیوز فیک تھی. کیوں کروں میں تمہارا یقین؟ تم نے کیا تھا اپنی بیوی کا؟ نہیں نا، تو اپنی شکل گم کرو. اب تو تمہیں تب حقیقت معلوم ہوگی جب جھوٹے پیار کی پٹی آنکھوں سے ہٹے گی تمہارے. اور یاد رکھنا، تب آگہی عذاب ہوگی. وہ یہ کہہ کر اسے وارن کرتی وہاں سے جا چکی تھی. وہ پوری رات ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا تھا. کل اس کی شادی تھی اور وہ غم میں مرا جا رہا تھا یا پچھتاوے میں، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. اس نے کمرے میں آتے اپنی ٹائی نوچ کر اتاری. کیسے کیسے آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں میرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو یہ پچھتاوا مجھے سانس کیوں نہیں لینے دے رہا؟ آخر کیوں یہ ماہرہ نامی پھانس میرے گلے میں اٹکی ہے؟ کیوں میں اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں پا رہا؟ اگر میں ماہرہ سے پیار کرتا ہوں تو پھر میرا سے شادی کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں؟ وہ چیختا ہوا سر پکڑتے نیچے گرا تھا. دماغ میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، جیسے اس کی سوچ کو کسی نے قید کر رکھا ہو، قفس میں ڈال دیا ہو. وہ جتنا اس سوچ کے قفس کو توڑنے کی کوشش کرتا، اس کی دماغ کی رگیں اتنا پھٹنے پر آ جاتی. آخر میرے جسم میں یہ بے چینی کیسی ہے جسے میں چاہ کر بھی اپنے دل کی بات نہیں مان پا رہا ہوں؟ اور موم، ان سے کیسے میں بدتمیزی کر گیا، کیسے ان کو اپنے اعمال سے دور کر گیا. بہت برا ہوں میں، بہت برا بیٹا. موم، مجھے معاف کر دے موم. وہ یہ کہتا زمین پر سر ٹھکاتے سسک پڑا تھا. دماغ پھٹنے کے قریب تھا. وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جاتا جا رہا تھا، جیسے اس کے ذہن کو پھر سے کوئی قبضے میں لے رہا ہو، جیسے پھر سے اس کی ساری سوچیں قید ہو رہی ہوں. اسے لگ رہا تھا اس کی روح، اس کا ذہن ایک زندان میں قید ہے. وہ اس قفس سے رہائی چاہتا تھا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا. اور پھر اسے ایسے میں کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا. جب سورج کی کرن اس پر پڑی تو اس نے آنکھ میچھی. ماہرہ، پردے آگے کرو. ماہرہ، یار پردہ آگے کرو، میری نیند خراب ہو رہی ہے. مگر وہی حال دیکھ جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی. اب بھلا ماہرہ کہاں تھی اس کے پاس جو اس کے کام کرتی؟ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر واش روم گیا نہانے کے لیے. جیسے ہی وہ باہر آتا اپنے کپڑے لینے لگا تو پھر مسئلہ. ماہرہ، میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ ماہرہ، آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں اپنی بات وہ بیچ میں ہی ٹوک گیا جب اسے یاد آیا کہ ماہرہ تو وہاں تھی ہی نہیں. البتہ میرا ضرور آ گئی تھی. اچھا ہوا میرا تم آ گئی، اب میرے کپڑے نکال دو. میرا نے اچھمبے سے اسے دیکھا، پھر زبردستی مسکرا کر آگے آ گئی اور الماری سے کپڑے نکالنے لگی. 15 منٹ کا وقت ضائع کرنے کے بعد وہ آخر کار براؤن کے ساتھ گرے کمبینیشن لے کر آئی تھی، جسے دیکھ کر یارم کا سر گھوم گیا. میرا، میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں اور تم مجھے یہ دے رہی ہو، یہ کیا ہے؟ کہاں سے ان کا میچ ہو رہا ہے؟ وہ اسے ایک دم ڈانٹتے بولا تو اس نے کپڑے بیڈ پر پھینکے تھے. یارم، میں یہ کام پہلی دفعہ کر رہی ہوں، بھلا مجھے کیا پتا آج ہماری شادی ہے اور تم کام پر جا رہے ہو. وہ اپنی جھاڑتے بولی تو یارم کو کوفت ہوئی تھی. اچھا پلیز اب لڑو مت، ٹائی ہی نکال دو. وہ اپنی مرضی سے کپڑے نکالتا واش روم گھس گیا. جب فریش ہو کر آیا تو میرا پیرٹ گرین ٹائی لیے کھڑی تھی، جس کو دیکھ کر اس کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا. یقیناً اگر اس کی جگہ ماہرہ ہوتی تو یہ غلطی کبھی نہ کرتی. وہ تھی ہی اتنی پرفیکٹ کہ اپنے شوہر کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی. اور میرا، وہ بھی تو اس سے پیار کرتی تھی، پھر وہ یہ سب کیوں نہیں جانتی تھی؟
میرا یو نو واٹ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم جاؤ پلیز میرے لیے جوس کا گلاس تیار کر دو۔ وہ اسے زبردستی بھیجتا بولا تو وہ پیر پٹکتے رہ گئی۔ اسے ہر قدم پر ماہرہ یاد آ رہی تھی۔ پہلے وہ اس کے پاس تھی تو اس نے قدر نہیں کی، اب نہیں تھی تو اس کے علاوہ کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ وہ سب سوچیں بھاڑ میں جھونکتا اٹھا اور ماہرہ کو ڈھونڈنے جانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بے قرار دل تبھی سکون پائے گا جب ماہرہ اس کے قریب ہوگی۔ وہ جیسے ہی تیزی سے اترتا نیچے آیا اور باہر جانے لگا تو میرا فوراً جوس کا گلاس لیے سامنے آئی تھی۔ جیسے ہی وہ گلاس لیتا اس کی نظر جوس کے لال رنگ پر پڑی اور اس نے شدت سے اپنے غصے پر قابو پاتے پوچھا، میرا یہ کون سا جوس ہے؟ وہ اسے دیکھتا بولا، ارے یارم مینگو ختم تھے تو میں نے کام والی سے کہا کہ انار کا جوس بنا دے، فٹافٹ پی لو۔ وہ اس کے لبوں سے گلاس جلدی سے لگاتی بولی تو اس نے جھٹکے سے گلاس پھینکا تھا جو گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ کیا تم اب یہ بھی بھول گئی ہو کہ انار سے الرجی ہی ہے؟ اس کا ایک گھونٹ بھی میری جان لے سکتا ہے۔ وہ چیخ کر کہتا اسے تعصب سے دیکھتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ جل کڑ کر رہ گئی اور سب بھاڑ میں جھونکتے اپنی شادی کی تیاری کرنے لگی۔ آئلہ کے بھی تعلقات ابراہیم آفندی کے ساتھ ٹھیک ہو رہے تھے۔ آج رات وہ اس کے ساتھ گزارنے والا تھا۔ آج وہ تیار ہوئے اس کے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا وہ وہاں کا ماحول دیکھ کر جان چکا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اس کے آنے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ بلیک ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ پردے کے پیچھے سسراہٹ محسوس کر کے وہ گہرا مسکرایا اور اس کی طرف قدم بڑھائے جو اب پکڑے جانے کے خوف سے وہ بھاگنے لگی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ابراہیم نے پلک جھپکتے اسے کمر سے پکڑتے اپنی سخت بے باک گرفت میں لے کر اٹھایا تھا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی تھی، مگر ابراہیم کی پرتپش جذبات کی شدت سے بھری گرفت میں بری طرح پھڑپڑائی تھی۔ چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کوشش بھی مت کرنا مجھ سے دامن بچانے کی میری جان من، آج بچ نکلنا ناممکن ہے۔ آج تو میں بوند بوند تم میں اترنا چاہتا ہوں اور تم دغا دینے کی تیاریوں میں ہو۔ ابراہیم آفندی نے دہکتے لب اس کی سفید چھلکتی گردن پر رکھے۔ یہ بے ایمانی ہے، تم نے ضرور مجھے چھپتے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے منہ پھلایا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ آہا، میں تو تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچان لیتا ہوں، یہ چونچلے تو دور کی بات ہے۔ وہ اس کی گردن پر ناک رگڑتے اس کے اوسان کھٹا کر گیا تھا، ساتھ ہی کمر پر سرسراتے ہاتھ ڈوری میں الجھے تھے۔ جھٹکے سے ڈوری کو توڑا تو موتی ٹوٹ کر جا بجھا بکھرتے چلے گئے تھے۔ آئلہ کی روح فنا ہوئی تھی۔ ابراہیم، وہ کپکپاتے لبوں سے بولی۔ شام ہو گئی تھی۔ میرا بھی لال لہنگے میں تیار ہو گئی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی وہ مسکرا دی تھی، فاتحانہ مسکراہٹ۔ کیسے اس نے یارم کو اپنے جال میں پھنسایا تھا وہ سوچ کر رہ گئی۔ بچپن سے ہی یارم ایک حساس بچہ تھا، بن ماں کا بچہ جسے اس کی ماں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ایسے میں میرا اس سے قریب تر ہوتی گئی۔ اس کو یہ احساس دلانے لگی کہ وہ اس کی زندگی میں کتنی اہم ہے اور باقی سب کی طرح وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی۔ جیسے اس کی ماں گئی اور جیسے اس کا باپ اس سے دور ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا اسے اپنا گرویدہ کرتی گئی۔ جب وہ اس کے گھر آتا تو وہ جوس میں اسے ہلکی سی ڈرگ ڈال دیتی اور یارم کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ جس کا عادی ہوتا جا رہا تھا وہ میرا نہیں بلکہ منشیات تھی۔ وہ ڈرگس کی بالکل ہلکی مقدار استعمال کرتی تھی تاکہ اسے شک بھی نہ ہو اور میرا کا کام بھی پورا ہو جائے۔
کوئی اسے یہ احساس ہی نہیں دلا پایا تھا کہ یارم میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر حال میں، اچھے میں برے میں، چاہے تم جیسے بھی ہو۔ نہ ہی یہ ابراہیم کر پایا تھا اور نہ ہی جہان، اور مائرہ بھی اسے ہچکچاہٹ کے باعث یہ احساس نہ دلا پائی تھی، اور ان سب کا یہ احساس نہ دلانا اسے میرا کی فریبی اور جھوٹی محبت کے قریب تر کرتا چلا گیا، جہاں اسے صرف اور صرف میرا سچی لگنے لگی تھی۔ اور پھر جب میرا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس کے انگ انگ میں بے چینی بڑھ گئی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ بے چینی، بے قراری اس کے ہجر کی ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ بے قراری، یہ بے چینی اس میرا کے دور ہو جانے کی نہیں بلکہ منشیات نہ ملنے کی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ جاتی، جسم میں چوٹیاں ریگنے لگتی اور وہ حد درجہ بے چینی کا شکار ہو جاتا تھا کہ دل کرتا سب خاک کر کے رکھ دے۔ اور اسے ذہنی خلفچار کا نشانہ اس نے ماہرہ کی ذات کو بنایا تھا۔ جس آگ میں وہ خود جل رہا تھا، اس نے جانے انجانے میں اپنے سے سچی محبت کرنے والی کو بھی اس میں جھونک دیا تھا۔ ماہرہ محبت تو بہت کرتی تھی یارم سے، مگر کبھی ایک بار بھی وہ اپنا دل کھول کر یارم کے سامنے نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ اس کی محبت کی خاطر یارم کی ساری زیادتیاں تو برداشت کر گئی تھی، ایک کے بعد ایک تھپڑ سہتی چلی گئی۔ اگر وہ ایک بار بھی اسے روک دیتی اور یہ احساس دلا دیتی کہ وہ کوئی عام کمزور لڑکی نہیں جس پر جب چاہے وہ بربریت جما سکتا ہے، تو وہ کبھی ایسی جرات نہ کرتا۔ اگر وہ اس حال کو پہنچا تھا تو سب اسے ایسے بنانے میں برابر کے شریک تھے۔ ماہرہ چپ کر کے اس کے ظلم سہتی رہی اور اسے مغرور اور بے حس بنا دیا۔ اگر جو قدم اس نے اب اٹھایا تھا پہلے اٹھا لیتی تو ان دونوں کی زندگی مختلف ہوتی۔ میرا نے خود کو شیشے میں دیکھا اور شیطانی قہقہہ لگا گئی۔ ہاں 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 ماہرہ، تم چاہ کر بھی میرے بنے جال سے اپنے شوہر کو نہ نکال پائی۔ وہ بیچارہ تو یہ تک نہیں جانتا کہ مخلص تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں۔ مجھے تو بچنے کے لیے ایک سہارا نہ بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک مہرا چاہیے تھا۔ یہ معصومیت کا چولہا تو میں نے اس لیے پہنا تھا تاکہ میں ان سب لوگوں کو بے وقوف بنا کر اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکوں، جو کہ میں نے جلد ہی حاصل کر لی ہے۔ اور مائرہ بیچاری اس گھر سے چلی گئی۔ کیا کروں میں مائرہ؟ مجھے اپنے یہاں قدم مضبوط کرنے کے لیے تمہیں نکالنا ہی تھا۔ پھر میری عیاری کے آگے تم ٹک بھی تو نہیں پائی۔ تمہاری بھی اس میں کوئی غلطی نہیں، میری عیاری کے آگے تو بڑے سے بڑا ڈان بھی ٹک نہیں پاتا۔ تم تو پھر ایک معمولی سی لڑکی تھی۔ آخر سالوں کی محنت تھی، کیسے نہ رنگ لاتی۔ میں نے یارم کے ذہن کو زہریلا کرنے کے لیے 15 سال لگائے تھے ماہرہ، اور یارم نے پیسہ وصول پرفارمنس دی۔ ہائے تمہارے معصوم حسن کے آگے یارم کئی بار پھسلا۔ ایک بار تو مجھے ایسا لگا کہ بس اب یارم گیا میرے ہاتھوں سے، لیکن کیسے بچ پاتا؟ میں نے ایسا پکا عمل کر دیا تھا، کسی صورت یارم نہیں نکل سکتا تھا میرے چنگل سے۔ ہمارے ہاں فلموں اور ڈراموں میں بہت بار دکھایا جاتا ہے کہ اکثر عامل فراڈ ہوتے ہیں اور پیسے لے کر ڈھکوسلا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ جادو یا جادو کی کاٹ کرنے والے لوگوں کی اکثریت فراڈ نہیں ہوتی، وہ واقعی اس علم کو جانتے ہیں، کوئی کم اور کوئی زیادہ۔ میں نے اپنے عشق کا جو زہر پھونکا ہے تم پر یارم، تم اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ یارم تم صرف مجھے سوچو گے، مجھے چاہو گے، صرف اور صرف میرا حکم مانو گے۔ تمہاری پیاری ماں جس کا کہا تمہارے لیے حرف آخر ہوتا تھا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکی۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ ارے کبھی جان ہی نہیں سکے گا کہ تم میرے عشق کے سحر میں ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ تمہاری وہ سو کال ماں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کا بیٹا میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہے۔ بیچاری تڑپ کر رہ گئی، لیکن اپنے بیٹے سے کچھ نہ منوا پائی۔ کیسے منواتی؟ یہ عشق کا سحر میرا دا ایول وچ میرا کا پھونکا ہوا ہے، جس کا کوئی توڑ نہیں۔ اور تم تب تک اس قید میں میرے سحر سے رہائی نہیں پا سکتے میری جان، جب تک کوئی تمہارا چاہنے والا اس سحر کو جان نہ جائے۔ اور تم جن مشکلات میں خود کو ڈال چکے ہو، یہ ناممکن ہے کہ اب کوئی تمہارے قریب بھی آئے۔
زہر کو تلاش کرنا تو ناممکن سی بات ہے، میں تو وہ زہر ہوں جو ایک بار رگ میں اتر جائے تو سرور آ جائے اور بندہ کب چیری موت مر جائے اسے پتا بھی نہیں چلے کہ اسے زہر اس کے محبوب نے دیا ہے۔ کہاں میرا مقام اور کہاں یہ ادنا لوگ، کبھی مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے اور بہت جلد میں ان سب کو اپنی مٹھی میں لے لوں گی۔ بس ایک بار یارم سے شادی ہو جائے میری، پھر بس میں اور میری سلطنت جس پر میری حکمرانی ہوگی۔ میرا نے پھر سے خود کو شیشے میں دیکھا اور ایک فلک شگاف مکروہ قہقہ لگایا، ہا ہا ہا۔ Mirror, mirror on the wall, who is cleverest of them all؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ایپیسوڈ میں کافی خلاصے ہوئے، کیوں یارم ڈمی کی طرح ہمیشہ میرا کی بات مانتا رہا ہے۔ میرا نہ صرف اس کو ڈرگس دیتی رہی ہے بلکہ اس پر کالے جادو کا علم بھی کرتی رہی ہے۔ اس کی فیملی نے کبھی بھی یارم، مجھے حیرت ہوتی ہے، ہمیں تو دو چھینکیں ایک ساتھ آ جائیں تو ہماری اماں فوراً نظر اتارنا شروع کر دیتی ہیں، بھلے ہی میں جو ہے نا 80 kgs پہ پہنچ گئی ہوں، لیکن مجھے کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے میری اماں جو ہے نا میری نظر اتارنے کا اور جو ہے نا کہیں کسی نے کچھ کرا نہ دیا ہو اس کا عمل کرتی ہیں کہ فوراً سورہ ایسی ہیں قرآن میں جن کو پڑھنے سے کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس طرح کی کچھ عملیات ہیں تو وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں گی، پڑھ کے پھونکتی رہیں گی، سورہ ناز پڑھیں گی، سورہ کوثر پڑھیں گی، کیا کہنا چاہیے یار، نظر اتاریں گی، تسلی نہیں ہوگی 25 چیزوں سے نظر اتاریں گی۔ تو مجھے حیرت ہے کہ ان سب نے یارم کے بیہیویئر میں کبھی ایب نارملٹی فیل نہیں کی، ایک انسان اتنا زیادہ ایب نارمل حرکتیں کر رہا ہے اور یارم جیسا انسان جو ایک روڈ بائی نیچر، ایک روڈ، ایک ایروگینٹ اور ایک جو ہے نا پوزیسو کہنا چاہیے، ایک مطلب کس طرح سے بولوں، ایک سپر ڈوپر جو ہے نا ایکسیسو روڈ ہے وہ بائی نیچر، جیسا اس کا باپ تھا ویسا ہی ہے۔ ایسا آدمی کسی عورت کی بات پر صرف ہاں جی ہاں کرتا رہے تو پہلی انڈیکیشنز ہی ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو سوچنا چاہیے اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اور مجھے حیرت ہے عفاف ہر چیز دیکھتی رہی لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یارم کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کبھی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی۔ یہ تو خیر ایک عام عمل ہے ہمارے نارمل اس میں بھی فیملیز میں بھی، ایک بندہ ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کے عمل چینج ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے نا بجائے اس کے کہ اس کے لیے کچھ پازیٹیو سوچیں، ہم اور اس کو تانے مار کے جو ہے نا خود سے بدظن کر دیتے ہیں، خود بھی اس بندے سے بدظن ہو جاتے ہیں اور اسے بھی اپنے آپ سے بدظن کر دیتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا فیملی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ بہرحال اتنی لمبی میری تقریر آپ لوگوں نے سنی، اس کا بہت بہت شکریہ اور تسلی رکھیں، اب جو ہے نا ایپیسوڈ 25 سپٹمبر کے بعد ہی آئے گی کیونکہ ایمن کے پیپرز اب شروع ہو چکے ہیں، آج پہلا پیپر تھا، اب ممکن نہیں ہے کہ ہم مزید کوئی ایپیسوڈ انا سے فنا کی یا میرا سوداگر کی دے سکیں، تو اب 25 سپٹمبر تک آپ لوگ خاطر جمع رکھیے، ایپیسوڈ اب 25 سپٹمبر کے بعد ہی آئے گی۔ ہاں آج کوشش کر کے وحشت زدہ کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے، وائس ڈب کر سکی تو ضرور آج لگا دوں گی ورنہ کل آئے گی وہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔